बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 7 अप्रैल बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस का ट्रांसफ़र हुआ था और उसमें 5 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की दरख्वास्त थी, इमरान खान की दरख्वास्त थी और मुख्तलिफ बार एसोसिएशंस और बार कौंसिल की दरख्वास्त थी। उसमें जो पेशरफ सामने आई है उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तगड़ा बेंच है और जिससे हमें बड़ी उम्मीदें हैं, उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान से कल अहम मुलाकात है और उससे पहले एक अहम दरख्वास्त दी गई है, जबकि अलीमा खान समेत जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है उसको JIT की जानिब से जो तलबी आई है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और आखिर में हम बात करेंगे कि वो अरसा का सर्टिफिकेट जिसने ये सर्टिफिकेट दिया था कि दरियाए सिंध में जो पानी है वो इतना दस्तयाब है कि आप 6 कैनाल और 6 नहरें निकाल सकते हैं। हुकूमत पंजाब को, अरसा एक वफाकी इदारा है, उसने हुकूमत पंजाब को सर्टिफिकेट दिया था, आज उस सर्टिफिकेट को मुअत्तल कर दिया है। ये इस वक्त बहुत बड़ा पाकिस्तान का इशू है और पूरा सिंध इसके ऊपर खड़ा है। और बिलावल कहते हैं 10 दिन के लिए दुबई चले गए, आसिफ जरदारी बीमार हो गए, और लेकिन हाई कोर्ट की जानिब से ये एक बड़ा फ़ैसला सामने आया है, उसकी तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद अचकज़ई की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और उन्होंने गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सोचना चाहिए और कायमा कमेटियों से मुस्ताफ़ी होना चाहिए। स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद लाई जाए, 4 माह में नए इलेक्शंस कराए जाएँ। पाकिस्तान मुश्किल में है और इसकी वजह आइन पर अमल दरामद ना होना है। अगर कौमी सलामती कॉन्फ्रेंस बुलानी थी तो पार्लियामेंट के अरकान को एतमाद में लिया जाता। इलेक्शन के दिन रात 23 करोड़ आवाम को डराया, जिनकी वजह से पाकिस्तान के ये हालात हैं और ये सबको मालूम है। अचकज़ई ने कहा कि जिस कुर्सी पर स्पीकर बैठता है वो पार्लियामेंट की, ना कि इदारों का दिफा करना चाहिए। पाकिस्तान इस वक्त क्राइसिस का शिकार है। हम कौन सी बात छुपानी है, क्यों इन कैमरा इजलास बुलाया जाता है? हम पागल नहीं है कि फ़ौज या एजेंसियों पर तनकीद करें। कोई शरीफ जर्नैल, कोई शरीफ अफसर कह दे कि गुज़श्ता इंतखाबात शफाफ हुए, ऐसा काम ना करें, पाकिस्तान डूब रहा है। उन्होंने कहा कि 4 माह में नया इलेक्शन कराएं, स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जाए। वक्त का तकाजा है कि नवाज शरीफ खामोशी तोड़ें, तहरीक इंसाफ सोचे और कायमा कमेटियों से मुस्ताफ़ी हो जाए। कौमी सलामती कमेटी में सारे पार्लिमान को दावत देनी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आज बड़ा शदीद एहतजाज किया गया। कौमी असम्बली का इजलास था, तल्ख कलामी हुई स्पीकर और अपोजिशन के अरकान में, और उसके बाद फिर अपोजिशन के अरकान ने एहतजाज किया और एहतजाज करके वहाँ पर फिर दुआए मग़फ़िरत भी की गई। एक तो आर्मी चीफ़ की जो वालदा हैं उनके हवाले से और दुआए मग़फ़िरत की गई उनके लिए, और साथ बलूचिस्तान के लिए भी दुआए मग़फ़िरत की गई। और जो खैबर पख्तूनख्वा में एक जो गलती से ड्रोन सिविलियन के ऊपर जिससे शहादतें हुई थी और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने वो दावा किया था, तो आज जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के जो रहनुमा हैं गफूर हैदरी हैं, उनकी जानिब से दुआए मग़फ़िरत भी करवाई गई। खैर, ये आज उनकी जानिब से कहा गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुस्ताफ़ी होना चाहिए और यही मसले का हल है और मुस्ताफ़ी होने से तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। दूसरी तरफ जो, और ये कायमा कमेटियों से, कौमी असम्बली से नहीं, जो कमेटियाँ बनी हुई हैं कौमी असम्बली की, उनसे इस्तीफ़ों की बात की गई है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान से कल मंगल का दिन है और मुलाकात फैमिली की मुलाकात है। और पहले ईद की वजह से ईद से पहले भी मुलाकात ना करने दी गई, ईद के बाद भी मुलाकात ना करने दी गई। अब कल मंगल का दिन है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान से मुलाकात है फैमिली की। तो कल अडियाला जेल में मुलाकातों से मुतल्लिक कोऑर्डिनेटर सलमान अकरम राजा ने पार्टी रहनुमाओं की लिस्ट भिजवा दी है, जिसमें कहा गया है कि सलमान अकरम राजा और नियाज़ुल्लाह नियाज़ी उसमें शामिल हैं, और उसमें बुशरा बीबी की साबिक तर्जमान मिशाल यूसुफ़ज़ई शामिल हैं। जेल सुपरिटेंडेंट को भिजवाई गई लिस्ट में मुबशर निस्वाना, मुबशर रहमान और चौधरी ज़हीर अब्बास जो वकील हैं उनके नाम भी शामिल हैं। एक तो इमरान खान की बहनें हैं, उनका लिस्ट में नाम नहीं होता चूँकि वो फैमिली की मुलाकात अलग है। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की मुलाकात है और उसमें कुछ ऐसे नाम भी होते हैं जो समझ नहीं आती कि उन नामों का क्या ताल्लुक है और क्यों मुलाकात करवाई जाती है। लेकिन चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोऑर्डिनेटर हैं सलमान अकरम राजा और उनकी जानिब से जब नाम दिए जाते हैं तो अल्टीमेट फिर उनको मुलाकात इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का ऑर्डर है करवानी चाहिए, लेकिन मुलाकात हमने देखा है कि नहीं होती। अब देखना यह है कि अमल दरामद होगा या नहीं होगा। वहीं पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की फैमिली समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के ख़िलाफ़ जो सोशल मीडिया पर इंतशार का मामला था और एक JIT बनाई गई थी, JIT ने एक बार फिर क़यादत को तलब कर ली है। आप जानते हैं
کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی تھی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے سمپل نوٹس جاری کیا 19 اپریل کے لیے، لیکن نوٹس معطل نہیں کیا تھا اور جے آئی ٹی کو کام سے نہیں روکا تھا. جے آئی ٹی یہ تیسری بار ہے قیادت کو بلا رہی ہے، پہلے روزوں میں بھی پیش ہوتے رہے ہیں. اب جے آئی ٹی نے پی ٹی آئی رہنماؤں کو طلب کیا ہے. رؤوف حسن، حماد اظہر، شبلی فراز، عالیہ حمزہ، ارسلان خالد کو کل جے آئی ٹی نے طلب کیا ہے. پی ٹی آئی رہنماؤں کو جے آئی ٹی کے سامنے کل صبح 11 بجے پیش ہونے کی ہدایت کی گئی ہے. علیمہ خان اور دیگر پی ٹی آئی رہنما بھی جے آئی ٹی میں طلب اور پیش ہو چکے ہیں. اب یہ ان 5-6 رؤوف حسن، حماد اظہر، شبلی فراز، عالیہ حمزہ اور ارسلان خالد، ان کو جے آئی ٹی نے کل طلب کیا ہے. 5 رکنی جے آئی ٹی ہے آئی جی اسلام آباد کی سربراہی میں، انہوں نے طلب کیا ہے اور وہاں سوال جواب پوچھے جائیں گے. پہلے عمر ایوب اور باقی لوگ بھی پیش ہو چکے ہیں. وہیں پہ ایک بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے اور وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو 5 ججز کا معاملہ ہے وہ بڑا دلچسپ صورتحال اختیار کر گیا ہے. 11 اپریل کو قائم مقام، چونکہ 4 ہائی کورٹس میں قائم مقام چیف جسٹس کے ذریعے معاملات چلائے جا رہے ہیں، سوائے لاہور ہائی کورٹ کے باقی تمام جو ہائی کورٹس ہیں وہاں قائم مقام چیف جسٹسز ہیں. 11 اپریل کو اجلاس بلایا گیا، اس میں 3 ایجنڈے ہیں. یہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس ہے. ایک اس میں ہے کہ لاہور ہائی کورٹ سے 2 ججوں کو لے کے آنا ہے سپریم کورٹ میں. دوسرا یہ ہے کہ جو سینئر جج ہیں شجاعت علی خان صاحب، ان کی ایک درخواست ہے کہ میرے خلاف ایک آبزرویشن دی گئی تھی جوڈیشل کمیشن نے جولائی 2024 میں، اس کو ختم کیا جائے، اس کو حذف کیا جائے. اور تیسرا یہ ہے کہ جو قائم مقام چیف جسٹسز ہیں ان کو اب جو مستقل چیف جسٹس کی تعیناتی ہے ہائی کورٹس میں، پہلے تو ہوتا تھا جو سینئر ہوتا تھا وہ ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بن جاتا تھا، لیکن اب یہ معاملہ پچھلے کچھ عرصہ سے عجیب ہی بن گیا. اب اس میں سب سے اہم چیز ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے پہلے جو 3 ریٹائرڈ ججز ہیں ان میں سے کسی ایک کو جوڈیشل کمیشن کا ممبر منتخب کیا جائے گا. اب ہونا تو یہ چاہیے کہ 11 اپریل کو پہلے ممبر منتخب ہو اور پھر وہ ممبر اپنا ہوم ورک کر کے آئے اور پھر اجلاس ہو، لیکن یہاں نظر یہ آ رہا ہے کہ 11 اپریل کو پہلے یہ چیف جسٹس تعینات کر دیں گے. اسلام آباد ہائی کورٹ کا مستقل چیف جسٹس، چونکہ وہ تعیناتی ہونی ہے ووٹوں سے، تو وہ سرفراز ڈوگر صاحب کو قائم مقام سے پرماننٹ مستقل چیف جسٹس تعینات کر دیں گے. اور اس تعیناتی کے بعد، اور اس تعیناتی میں جمال مندوخیل اور امین الدین خان، یہ 2 آئینی بینچ کے جو ججز ہیں یہ اس میں کا حصہ ہیں جوڈیشل کمیشن کا. اس وجہ سے اس کے بعد جو باقی 5 ججز ہیں اس پر مشتمل ایک آئینی بینچ بنا دیا گیا ہے جو 14 اپریل کو 11 اپریل کو مستقل چیف جسٹس کی تعیناتی کا قوی امکان ہے. اور اس کے بعد وہ تو درخواستیں ویسے ہی غیر مؤثر ہو جائیں گی. جیسے 26ویں ترمیم کے خلاف درخواستوں کو 7 رکنی بینچ نے سنا، 2 ہفتوں کا کہا، وہ 2 ہفتے آج تک نہیں آئے، کئی مہینے گزر گئے، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے کہ 26ویں ترمیم جس کا بینیفیشری ہے یہ نظام، تو وہ کیوں نہیں سماعت کے لیے مقرر کیا جا رہا؟ سماعت کے لیے مقرر ہی نہیں کیا جا رہا اس معاملے کو. اور ایک آرمی عدالتوں سے متعلق کیس ہے، اس کو خواجہ حارث صاحب جتنا لمبا کر سکتے ہیں وہ کیے جا رہے ہیں. اور 26ویں ترمیم اب 14 تاریخ کو سمپل نوٹس بھی ہو گیا، تو اس کے بعد وہی کام ہوگا جو 26ویں ترمیم والا ہوا. اس میں محسن اختر کیانی سمیت 5 ججز کی پٹیشن ہے، اس میں عمران خان کی پٹیشن ہے، اس میں لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی پٹیشن ہے، اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی پٹیشن ہے، کراچی بار ایسوسی ایشن کی پٹیشنز ہیں. تو یہ ویسے ہی ہے جیسے درخواستیں وہاں پر ہیں 26ویں ترمیم والے معاملے کے اوپر، ان کو بھی کوئی اہمیت نہیں دی گئی. اور اس میں بھی اگر 11 کو چونکہ مندوخیل اور امین الدین خان وہ اس وجہ سے آئینی بینچ میں نہیں ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنا مائنڈ پہلے ڈسکلوز کر چکے ہوں گے جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں، تو اس وجہ سے ان کو آئینی بینچ میں نہیں شامل کیا گیا. تو یہ بات بھی اب واضح نظر آ رہی ہے کہ 11 کو پہلے چیف جسٹس مستقل چیف جسٹس کا فیصلہ ہوگا اور پھر 14 کو سماعت ہوگی. محمد علی مظہر کی سربراہی میں یہ بینچ ہوگا. جسٹس محمد علی مظہر تگڑے جج ہیں، نعیم اختر افغان، شاہد بلال حسن، جسٹس صلاح الدین اور جسٹس شکیل احمد. یہ 5 رکنی بینچ ہے جو سماعت کرے گا. اب ہونا تو یہ چاہیے کہ عامر فاروق چونکہ خود فیصلہ کر کے آئے ہیں تو وہ آئینی بینچ کا حصہ ہیں، وہ اس میں شامل نہیں ہوں گے. لیکن اطہر من اللہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے تھے نا، ان کو وہ آئینی بینچ کا حصہ نہیں ہے، اس وجہ سے ان کو اس میں شامل نہیں کیا گیا. اور اب 14 اپریل کو 5 رکنی بینچ سماعت کرنے جا رہا ہے جسٹس محمد علی مظہر کی سربراہی میں. وہیں پہ جو اہم معاملہ ہے اور وہ دریائے سندھ پر 6 نہروں کے بنانے سے متعلق ہے، جس میں آپ جانتے ہیں کہ باقاعدہ طور پر اس کا افتتاح بھی ہو گیا، جو چولستان میں گرین انیشیٹو کے نام سے آرمی چیف اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے افتتاح کیا. اور آصف زرداری کی سربراہی میں ایک اجلاس میں منٹس آف دی میٹنگ جاری ہوئے جس میں منظوری ہوئی. اب وہ 6 نہروں کا جو معاملہ ہے، عرصہ نے
عرصہ وہ ادارہ ہے جو پانی کے معاملات کو دیکھتا ہے۔ تو اس سے متعلق عرصہ کی جو تشکیل ہے اس کو سندھ ہائی کورٹ میں سینئر وکلاء نے چیلنج کیا تھا کہ یہ جو عرصہ کی تشکیل ہے اس میں صوبہ سندھ کا ممبر ہی شامل نہیں ہے، تو جب آپ صوبہ سندھ کے حوالے سے کوئی فیصلہ کریں گے اور اس میں سندھ کا ممبر ہی نہیں ہوگا تو وہ عرصہ کی جو تشکیل ہے وہ غیر آئینی ہوگی۔ تو اس کو بنیاد بنایا گیا۔ سندھ ہائی کورٹ نے عرصہ کی تشکیل، تھل چولستان اور تھل کینالز کی تعمیر کے لیے پانی کی دستیابی کے سرٹیفکیٹ کے خلاف درخواست پر حکم امتناع جاری کر دیا۔ سندھ ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے سماعت کی۔ سندھ ہائی کورٹ میں عرصہ کی تشکیل اور نہروں کی تعمیر کے لیے پانی کی دستیابی کے سرٹیفکیٹ کے خلاف درخواستوں پر سماعت ہوئی۔ وفاقی حکومت نے جواب جمع کروانے کے لیے مہلت طلب کی۔ عدالت نے اسٹے آرڈر جاری کرتے ہوئے سماعت 18 اپریل تک ملتوی کر دی۔ درخواست گزار کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ عرصہ میں سندھ سے وفاقی رکن کی تعیناتی نہیں کی گئی، عرصہ کی جو تشکیل ہے وہ غیر قانونی ہے۔ درخواست گزار نے موقف اپنایا کہ غیر قانونی تشکیل کے بعد عرصہ کے جاری کردہ تمام فیصلے غیر قانونی ہیں۔ عرصہ نے 25 جنوری کو چولستان اور تھل کینال کی تعمیر کے لیے پانی کی فراہمی کا سرٹیفکیٹ جاری کیا تھا۔ وکیل نے موقف اپنایا کہ قانونی طور پر عرصہ کے سرٹیفکیٹ کے خلاف عدالتی حکم امتناع کے بعد کینالز پر تعمیراتی کام روک دیا جانا چاہیے۔ سرسبز پاکستان منصوبے کے تحت چولستان اور تھل کے صحرائی علاقوں میں لاکھوں ایکڑ بنجر اراضی کو قابل کاشت بنانے کے لیے کارپوریٹ فارمنگ کے ذریعے وفاقی حکومت زرعی برآمدات میں اضافہ کرنے کی خواہاں تھی، جس کی بنیاد پہ یہ ساری کارروائی ہوئی، لیکن اس کے بعد پھر بہت زیادہ تنقید شروع ہو گئی، احتجاج شروع ہو گئے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو پیچھے ہٹنا پڑا، زرداری کو بیمار ہونا پڑا، بلاول کہتے ہیں باہر چلے گئے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کو دیکھا گیا اور 2 ججز نے حکم امتناع جاری کر دیا ہے۔ اب جو بنانے والے ہیں ان کے لیے اس حکم امتناع کی کوئی ویسے بھی قانونی حیثیت نہیں ہے، جب وہ چاہیں گے تو وہ بنا لیں گے۔ اور مجھے نظر یہی آ رہا ہے کہ جو پیپلز پارٹی کی سینئر قیادت بیک پہ ہو گئی ہے، ان کو نظر آ گیا ہے کہ یہ ہو کے رہنا ہے، اس وجہ سے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ خیر، سندھ ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے اس سرٹیفکیٹ کو معطل کر دیا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔